بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور سورہ فاتحہ کے آخر میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو مانگتے ہیں اور ان لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، جنہیں اللہ پاک نے انعامات سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام نہیں کیا بلکہ ان پر غضب نازل فرمایا یا وہ راستے سے ہٹ گئے، اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلائے۔ تو جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں ان کے لیے آگے تفصیل ہے، سورہ بقرہ میں آگے سارا قرآن ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ڈرنے والوں کے لیے، جو لوگ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس سورت کا تعارف یہ ہے، اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ، سورہ بقرہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور ان کا اس کا پورا واقعہ ہے وہ سارا، اس وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین، منافقین، ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایمان اور یقین اور فلاح، اس طرح کی اصطلاحات اللہ پاک نے اس کے شروع میں استعمال کی۔ بنیادی طور پر اس صورت میں جو بہت زیادہ خطاب ہے وہ یہودیوں سے ہے۔ بہت ساری آیاتیں اس میں یہودیوں کے بارے میں ہیں، جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے، اور ان کے بارے میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور نافرمانی کی۔ اسی طرح اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں اس وجہ سے بھی ہے کہ کیونکہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا بار بار تذکرہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب اپنا امام مانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس صورت میں خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے داعی تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے داعی تھے، اور وہ توحید کے علمبردار تھے، وہ شرک سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے خاندانی امور بھی اس آ، خاندان سے متعلق، فیملی سے متعلق، اور جو فیملی لا ہے، پرسنل لا ہے، اس سے متعلق بھی بہت سارے احکامات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سود وغیرہ کے بارے میں بھی اس صورت میں اللہ پاک نے کچھ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب اس صورت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، دیکھیں الف لام میم کے ترجمہ ہمارے دونوں ترجموں میں، یعنی لفظی ترجمے میں بھی اور بامحاورہ ترجمے میں، دونوں میں الف لام میم ہی کیا گیا ہے۔ ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ہمیں ان کا مطلب معلوم نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک راز ہے جس کا مطلب اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر، اور ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہمارا کوئی عقیدہ یا عمل اس سے متعلق نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ان حروف کے بارے میں کہ ان کی صحیح مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ اصل میں ہمارے پاس یہ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہاذا اور ایک ذالکہ۔ ہاذا اگر کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذالکہ اگر کوئی چیز دور ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ یہ کتاب، الکتاب یہ کتاب، ذالکہ یہ الکتاب کتاب، لا کا مطلب ہے نہیں، ریب کا مطلب شک۔ یہ کتاب، اور کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فی ہی اس کے اندر، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی کا مطلب اس میں، یعنی اس کتاب میں، اس بیچ اس کے انہوں نے ترجمہ کیا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن یہ ہدایت ہے، راہ دکھاتی ہے، یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے، راہ دکھاتی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے واسطے، پرہیزگاروں کو
متقین وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ڈرنے والوں کی رہنما ہے یہ کتاب۔ اس کا پہلا جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب کے ٹھیک ہونے میں، اس کتاب کے مستند ہونے میں کوئی شک نہیں۔ انسان کوئی بھی کتاب لکھے، کوئی بھی کام کرے، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں اپنا تھوڑا سا، ہر آدمی اپنی کتاب میں کچھ پرسنل اوپینین دیتا ہے، اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اس کی عقل بھی محدود ہوتی ہے، لیکن یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم اور اس کی ساری صفات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، اور اس میں وہ قطعی ہیں، ان میں غلطی کا، اس میں جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، کسی قسم کی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، صحیح غلط کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے متقین کو۔ اصل تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم ظاہر ہے کہ راستہ دکھاتا ہے، چاہے کوئی متقی ہو، گناہ گار ہو، فاسق ہو یا کافر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ متقین کو راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متقین ہی وہ لوگ ہیں جن کو اس کتاب کے راستہ دکھانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو کافر ہیں یا فاسق ہیں، ان لوگوں کو اس کتاب کے راستہ دکھانے کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ ان کے لیے گویا کہ اس کتاب سے ان کو ہدایت پہنچی نہیں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ان کے دل میں ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو چلتے چلتے ہم بھی اپنے دلوں میں جھانک لیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا اس قدر خوف ہے یا نہیں، اتنا خوف اور اتنا تقوی ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں کہ جو ہمیں کم سے کم درجے میں گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے روک دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں سے، تقوی والے بندوں میں سے ہو جائیں۔ انسان کے اندر ہر وقت یہ خیال ہونا چاہیے اپنے ہر قول اور ہر عمل سے پہلے کہ میں اپنے اس قول کا جواب دہ ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں اپنے اس فعل کا جواب دہ ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، وہ جو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون دیکھیں، یؤمنون کے اندر ہے وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی یو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو جو ہمارا ورب ہے، جو فعل ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے، غائب کے لیے، غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یؤمنون یہ غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یا سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اگر یہ تؤمنون ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تم ایمان لاتے ہو، لیکن یہاں پہ یؤمنون ہے جس کا مطلب ہے وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور واو اور نون آنا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو وہ لوگ، یعنی متقین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، ساتھ غیب کے، یعنی غیب کی باتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا ہے، قرآن کریم میں بتایا ہو یا حدیث میں بتایا ہو، وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری غیب ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت دوزخ وغیرہ کے حالات، فرشتوں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، قرآن کریم میں بھی بتائی ہیں، اور کچھ چیزیں حدیث میں بھی موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں پردے میں ہیں، غیب میں ہیں، یہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک متقی وہ ہوتا ہے جو نبی کی بات پر یقین کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ نبی نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، فرشتے بنائے ہیں، اور وہ ساری باتیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، وہ نبی کے کہنے پر اس کو سچا خبر دینے والا مان کر وہ اس پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے۔ یہ چیزیں اگرچہ غیب میں ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلائل اور ان کی نشانیاں اور اس قسم کی بہت ساری علامات اس دنیا میں پھیلا دی ہیں، جن سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، جن سے انسان یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ وہ جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے علاوہ جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان سے پہلے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے وہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہی آتی تھی، اور وہ غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ تو وہ دلائل بھی قرآن کریم میں بتائے ہیں، ایسے دلائل بتائے ہیں جن سے انسان کے دل میں یہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ
کچھ ایسا ہے جو کہ غیب ہے، ہمیں اس پر یقین کرنا ہے، اور ہر انسان اللہ اپنے جو اس کے جو ذاتی خیالات ہوتے ہیں، جو ذاتی شبہات ہوتے ہیں، وہ ان کو نہیں مانتا، بلکہ وہ ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ وہ کا مطلب ہے اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے کا جو فریضہ ان کے اوپر لازم کیا ہے، وہ اس کو ادا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے قائم کرتے ہیں۔ وہاں مما دیکھیں مما جو ہے یہ من اور ماں سے بنا ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، یعنی وہ مما اور اس چیز سے کہ جو چیز ہم نے ان کو دی ہے، رزقنا ہم نے دی ہے، رزقنا آخر میں نہ آ رہا ہے جس کا مطلب ہوگا ہم، اور رزق یعنی روزی، جو چیز ہم نے دی ہے ہم ان کو، فمما رزقناہم اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں صدقات واجبہ دیتے ہوں یا نفلی صدقات دیتے ہوں، اللہ پاک نے جو بھی ان کو چیزیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک ان ساتھ اس چیز کے، یعنی اس چیز پر انزلہ جو کہ اتاری گئی ہے، انزلہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے، انزلہ جو کہ اتاری گئی ہے، الئی کا تمہاری طرف، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا مطلب ہوتا ہے تم۔ بما انزلہ الی کا جو کہ اتاری گئی ہے تمہاری طرف، یعنی قرآن کریم، وما انزلہ اور جو کہ اتاری گئی ہے، من قبل کا تم سے پہلے، تجھ سے پہلے، من کا مطلب سے، قبل کا پہلے تجھ، قبل کہتے ہیں پہلے کو، کا تجھ، تو تجھ سے پہلے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو بھی چیزیں اتاری گئی ہیں وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور ان سے پہلے لوگوں پر وحی آئی، اور وہ بعد والے اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں ہے، لہٰذا کسی اور اگر کوئی اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تو اس کے دعوے کو ماننا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وبالآخرتی ہم یوقنون اور ساتھ آخرت کے، یعنی آخرت پر ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں، یعنی متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اور وہ ساری زندگی جو کہ جنت جہنم وغیرہ وغیرہ چیزیں جو اس کے بعد آنے والی ہیں، وہ ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں، کہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ سارے آخرت کے حالات آنے والے ہیں، اور اس کو وہ عقیدے کے طور پر لیتے ہیں، اور یہ عقیدہ ان کے اوپر اثر ڈالتا ہے ان کے عمل پر، یعنی ان کے آج کے عمل پر، کہ آج پھر وہ اس دنیا میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ آگے متقین کی ہی بات چل رہی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، یہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں، یعنی یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، یعنی ہدایت پر ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ من ربہم، من کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں سے، رب ہم ان کے، یعنی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ، اولئک یہ لوگ، ہم وہی ہیں، المفلحون چھٹکارا پانے والے، بچ جانے والے، یعنی فلاح پانے والے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کامیاب ہونے والے۔ چھٹکارا پانے والے حضرت نے ترجمہ کیا لفظی ترجمے میں، اور نجات پانے والے یہ بامحاورہ ترجمے میں اس کو بیان کیا گیا، یعنی یہ کامیابی جو ملے گی وہ ایسے ہی لوگوں کو ملے گی جن کے اندر اس قسم کی صفات ہوں گی، یعنی وہ تقوی اختیار کرتے ہوں گے، ایمان اللہ تعالیٰ پر، غیب کی ساری باتوں پر ایمان لاتے ہوں گے، اور نماز کو قائم کرتے ہوں گے،
اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل کی گئی اس کے اوپر وہ یقین کریں گے، چاہے وہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہو، چاہے وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی ہو، اور اسی طرح وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے، کیونکہ آخرت پر یقین رکھنے سے ان کا جو دنیا کا عمل ہے وہ یقیناً درست ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہر وقت ہوگی کہ ہمیں اپنے ہر قول اور فعل کا جواب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر دینا ہے۔ اور ان کی اللہ رب العزت نے تعریف فرما دی کہ یہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت انسانوں کو دی گئی ہے، جو اس ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ وہ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔